نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام احباب ذوق و شوق سے درود و سلام پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں قبلہ محمد عابد قادری صاحب کو کہ انہوں نے اس صوفیاء کانفرنس کا اہتمام کیا ہے. آج ہم جس پرفتن دور سے گزر رہے ہیں، صوفیاء کرام، علماء اعظام، مفتیان کرام، مفسرین و محدثین، جن کی سال ہا سال کی محنت کو لوگ پانی میں ملاتے چلے جا رہے ہیں اور یہ درس عام ہوتا چلا جا رہا ہے کہ قرآن و سنت بغیر استاد کے ہمیں خود پڑھنا چاہیے. اب ہمیں کسی علامہ شریف اور مولانا شریف اور پیر شریف کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے اور رب کے درمیان میں حائل ہیں. حالانکہ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں یہی وہ لوگ تھے جو بچھڑے ہوں کو رب سے ملایا کرتے تھے. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے دور لوگوں کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لایا کرتے تھے. آج ان کی کردار کشی کی جا رہی ہے، ان کی محنت کو ضائع کیا جا رہا ہے یہ کہہ کر کہ اب ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہم سارا کچھ خود ہی کر سکتے. تو اس پرفتن دور میں صوفیاء کے نام کی کانفرنسیں، علماء کرام کی عظمت و شان کے پروگرام کرنا اور ان کو وہ راستہ دکھانا جس پر چل کر ان نیک لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا، بالیقین یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہوگا. اور ہماری نوجوان نسل اولیاء اللہ کا کردار جب سنے گی تو پتہ چلے گا کہ ولی بننے کے لیے اسلام نے کیا پیٹرن دیا ہے، کون سا راستہ دیا ہے جس پہ چل کر ہر عام آدمی خاص ہو سکتا ہے بلکہ اخص الخاص ہو سکتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا. تا صبح قیامت کوئی نیا نبی نہیں آنا. جب نبوت کا دروازہ بند ہے تو صحابی بھی کوئی نہیں بننا. یہ دونوں دروازے بند ہیں. ولایت کے سارے دروازے کھلے. انسان کی اپنی ذاتی کاوش، ذاتی محنت، جد و جہد ہے
کہ وہ کس مقام کو حاصل کرتا. اس کے لیے علماء کا ذکر کرنا، اولیاء کے سیرت و کردار پڑھ کر سنانا، اولیاء اللہ کی زندگیوں کو، ان کے جو زندگیوں کا نچوڑ ہے وہ سنانا لوگوں کو، تاکہ پتہ چلے کہ قرب بارگاہ الہی کے لیے ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے. اس میں سب سے زیادہ ہماری رہنمائی قرآن مجید نے کی ہے اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا. کتنا خوبصورت سا یہ جملہ بیان کیا کہ عباد الرحمن، اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں وہ اپنی راتوں کو سجدوں اور قیاموں سے سجا کے رکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا ولی بننے کے لیے عبادت سب سے بنیادی اور اہم چیز ہے. میرے والد گرامی اپنے شیخ حاجی یوسف علی نگینہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول اکثر مریدین کو سنایا کرتے تھے. آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص جان بوجھ کر 3 دن نماز تہجد قضا کر دے، جو شخص جان بوجھ کر 3 دن نماز تہجد قضا کر دے، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اس کو اپنے پیارے بندوں کی صف سے باہر نکال دیتا. کہ کیسا تو میرا بندہ ہے، پیار تو مجھ سے کرتا ہے اور تو رات کو کھڑا ہو کے عبادت نہیں کرتا. تو پہلی بات یہ ارشاد فرمائی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رحمان کے جو بندے ہیں وہ اپنی راتوں کو سجدوں اور قیاموں سے سجا کے رکھتے ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی جلیل القدر صحابی، خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، آپ نے اپنے بیٹے سے سالم سے یہ کہا کہ تو نے اور میں نے رات ہم دونوں نے کھڑے ہو کے عبادت کرنی. صوفیاء کا، اولیاء اللہ کا جو زندگی کا نظام ہے وہ سارے کا سارا عبادت کے اوپر کھڑا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ آپ نے میرے ساتھ کھڑے ہو کے عبادت کرنی اور فرمایا جب سحری کا وقت ہوگا تو مجھے بتا دینا. کچھ رات کا پہر گزرا تو بیٹے سے کہا کہ سحری کا وقت ہو گیا. کہا نہیں ابا جان ابھی نہیں ہوا. پھر دوبارہ نماز شروع کر دی. پھر پوچھا، پھر نوافل شروع کر دی. آپ کے بیٹے پوچھنے لگے کہ بار بار آپ سحری کا پوچھ رہے ہیں، کیا وجہ؟ کہ میں قرآن مجید کے حکم پر عمل کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتا ہے الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. فرمایا جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں جب رات عبادت کر لیتے ہیں، سحری کا وقت آتا ہے تو اللہ کے حضور سر سجدے میں رکھ کے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں. کیسی ان کی نورانی زندگیاں تھی کہ رات قیام میں گزر گئی اور سحری کے وقت سر سجدے میں رکھ دی. ہمارے ملک پاکستان کی نامور شخصیات میں جن صوفیاء کا ذکر ہوتا ہے ان میں سب سے سر فہرست داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے. آپ نے علم دین پہلے پڑھا ہے اور کسی بھی عالم کا آپ ذکر سنیں، اس کی ہسٹری پڑھیں تو وہ پہلے کسی کے سامنے زانو تلمس طے کر کے آیا ہے. اس نے مجاہدہ اور ریاضت کی ہے، محنت کی چکی سے وہ گزر کے آیا اور پھر وہ مسند پہ بیٹھا. پھر اس نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کی. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس وقت خواب میں دیکھا جب میں نے سارے مذاہب پڑھ لی. سارے مذاہب سے مراد ہے ساری فقہیں پڑھ لی، شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی سب پڑھ لی. اب میں نے ان میں سے کسی کو اختیار کرنا تھا اور یہ نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ کس کو اختیار کروں. تو فرمایا میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ پر تھا تو وہاں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شفقت فرمائی، آپ کی زیارت نصیب ہوئی. تو آپ نے ایک بزرگوں کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا.
تو میں نے پوچھا اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم یہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارا اور تمہارے علاقے والوں کا امام ہے۔ تو فرمایا کہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس سے پھر دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو نتیجہ اخذ کیا، فرمایا اگر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود چل کے ساتھ آئے ہوتے تو یہ معنی بنتا تھا کہ یہ اپنی صفات کے ساتھ زندہ ہیں، لیکن جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو اٹھایا ہوا تھا تو اس کا معنی یہ تھا کہ اپنی ظاہری صفات ختم ہو چکی ہیں، اب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فیض کے ساتھ کام چل رہا، اب خطا ممکن نہیں ہے۔ تو فرمایا پھر میں نے اس فقہ الحنفی کو اختیار کیا۔ اور مجد الافسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ دادا صاحب کے بارے میں یہ جملہ بیان کرتے ہیں، فرمایا حنفیت وہ عظیم محل ہے جس میں داتا علی حجویری جیسے شیر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا فقہ الحنفی کو اعزاز بخشا ہوا۔ اور پھر اب تو لوگ دادا صاحب کے اوپر بھی تنقید کرنے سے باز نہیں، کہتے ہیں انہوں نے گستاخی کر دی اور یہ کر دیا وہ کر دیا، حالانکہ انہوں نے ایک خواب بیان کیا، اور خواب اس طرح کے حدیث شریف میں بھی موجود ہے، اس طرح کے خواب حدیث شریف میں بھی موجود ہے۔ عبداللہ ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی کہ آپ سنت اکٹھی کر دیں گے۔ کہا جی دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے معاملات تھے، انہوں نے کشف المعجوب شریف میں ایسی بات لکھ دی۔ حالانکہ ام فضل نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چچی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی، عرض کرتی انی رأیت حلما منکرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بہت برا خواب دیکھا۔ آپ نے فرمایا کیا دیکھا؟ قالت انہو شدید، بہت سخت ہے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ تو صحیح کیا؟ کہا انی رأیت قطعا من جسدک فقطعت ووضعت فی حجرک، فرمایا میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ آپ کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا کٹ کے میری گود میں آیا۔ تو حضور یہ تو بہت شدید خواب ہے، بہت برا۔ تو آپ نے فرمایا رایتی خیرہ، یہ تو بڑا اچھا خواب ہے، تلد فاطمہ تو انشاءاللہ غلاما یکون فی حجری، فرمایا میری بیٹی فاطمہ ایک لڑکے کو جنم دے گی، وہ تیری گود میں آئے گا، یہ تیرے خواب کی تعبیر ہے، یہ بڑا اچھا ہے۔ تو دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سارا نظام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے پہ، آپ پڑھنے اور پڑھانے والے، ذکر و اذکار کرنے اور کروانے والے بزرگ ایسے نہیں ہیں کہ نہ پڑھا نہ پڑھایا اور ویسے ہی بس جس طرح نظام چل رہا۔ آپ نے کشف المحجوب شریف میں لکھا، فرمایا ایک دن میں واز کر رہا تھا اور بنت مخاض اور بنت لبون اونٹوں کی قسمیں بیان کر کے زکوٰۃ کے مسئلے سنا رہا تھا۔ ایک ضعیف العمر بابا جی، انہوں نے مجلس پہلے اختیار کی تو پھر اٹھ کے چلے گئے۔ آپ نے بلایا، فرمایا ادھر آئے۔ کدھر آپ جا رہے ہیں؟ کہا میرے پاس بابا جی نہ اونٹ ہے نہ میں نے زکوٰۃ دینی۔ آپ نے فرمایا پھر بھی بیٹھ کے مسئلہ سنیں، ہو سکتا ہے آپ زکوٰۃ دینے والے نہ ہوں، لیکن یہ تو ممکن ہے کہ آپ کو زکوٰۃ لگتی ہو، مسلمانوں کے مال سے آپ کے ساتھ حسن سلوک ہو۔ علمی مجلس کو آپ نے پسند کیا۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی علم پسند فرماتے تھے، آپ نے مسجد کے اندر علمی نشست کو پسند فرمایا اور اس میں بیٹھے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاں علمی حلقے لگتے ہیں وہاں زمین سے لے کے آسمان تک وہ جگہ فرشتے اپنے پروں کے اندر چھپا لیتے، جہاں اللہ کا ذکر ہوتا وہاں فرشتے آ جاتے۔ اور پھر ایک اور روایت میں فرمایا کہ جو فرشتے آ جاتے ہیں وہ وہاں ساری رپورٹ لیتے اور پھر اللہ تعالیٰ جل جلالہ کو جا کے بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں یا اللہ ہم وہ فلاں مسجد میں گئے تھے، وہاں تیرا ذکر ہو رہا تھا، تیرے بندے تجھے یاد کر رہے تھے۔ کہا کیا مانگ رہے تھے؟ جنت کا ذکر ہو۔ کہا انہوں نے جنت دیکھی؟ کہا نہیں دیکھی۔ کہا دیکھ لیں؟ تو فرمایا یا اللہ پھر ہر وقت جنت مانگتے رہے۔ کہا اس کے علاوہ کیا ہو رہا تھا؟ فرمایا یا اللہ دوزخ سے پناہ مانگ۔ کہا دوزخ دیکھی؟ نہیں دیکھی۔ اگر دیکھ لیں تو کہا ہر وقت اس سے پناہ مانگتے رہے۔ فرمایا تم گواہ رہو جو جو وہاں موجود تھا میں نے سب کی بخشش فرما۔ ہم اپنے اسلاف کا سارا ذکر پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کس طرح انہوں نے لوگوں کے دلوں کی صدائی کی،
محبت سے، پیار سے، حسن سلوک سے سکھایا انہوں نے، مسلمان بنائے، کافر نہیں بنائے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے جو ساری تعلیمات ارشاد فرمائی، ہمیں پیٹرن دیا کہ کب انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا مقرب ہوتا۔ بخاری شریف میں 6502 نمبر حدیث ہے، رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث کو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے، فرمایا کوئی شے عبادت سے زیادہ بڑھ کر انسان کو اللہ کے قریب نہیں کرتا، عبادت سب سے زیادہ اللہ کے قریب کرتا۔ اور فرمایا جب کوئی فرائض، واجبات، سنتوں کے بعد نفلوں کی کثرت کرتا، جب وہ نفلوں کی کثرت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا۔ اب تو کھلے عام یہ پیغام سنایا جا رہا ہے کہ بس فرض پڑھ لو، نوافل کی ضرورت نہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے، یہ قرآن و سنت کے مطابق صرف فرض ضروری، جبکہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ بتاتی کہ بندے کو قرب ملتا ہی تب ہے جب نوافل کی کثرت کرتا۔ اگر فرض پڑھ لی باقی نماز نہیں پڑھی تو اس حدیث کا کیا کریں گے کہ قیامت والے دن جب نمازوں کا حساب و کتاب ہوگا، فرائض کم ہو جائیں گے تو پھر کیا بنے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ نمازوں کا حساب و کتاب لے گا تو ایک بندے کی نمازیں کم ہو جائیں، فرشتے اس کو پکڑ کے جہنم کی طرف لے کے جائیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرے گا، یا اللہ مجھے بچا۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا اس کا کیا معاملہ ہے؟ کہ نمازیں کم ہو گئی، فرائض کم ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کے نام اعمال میں سنت، واجبات اور نوافل دوسری کوئی چیز ہے؟ کہا جی ہے۔ فرمایا اس کے نفلوں کو فرض بنا کے، فرض پورے کر کے اس کو جنت میں بھیج دیں۔ نوافل ہوں گے نہیں، سنتیں ہوں گی نہیں تو کیسے کام چلے گا؟ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا مقرب ہونے کے لیے نفل سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث شریف لکھی، فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات خواب دیکھا کہ وہ بڑی بلند پرواز کر رہے، اوپر اڑ رہے، دو فرشتے آئے، انہوں نے آ کے پکڑا اور کہا عبداللہ ابن عمر کو دوزخ کی آگ میں پھینک دو۔ آپ نے فرمایا اللہم اجرنی من النار، یا اللہ دوزخ کی آگ سے بچا۔ ایک اور فرشتہ آ گیا، وہ کہنے لگا یہ تو بہت اچھا آدمی، اس کو چھوڑ دو۔ اب یہ سارا خواب دیکھا انہوں نے، ہمت نہ ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے عرض کروں، پوچھوں کیسے۔ ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ آپ یہ خواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں۔ ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کی تعبیر اس طرح بیان فرمائی کہ دل کی تسلی و تشفی کے لیے یہ جملہ کافی تھا۔ آپ نے فرمایا عبداللہ ابن عمر سے کہنا اگر یہ چاہتا ہے کہ میرا مرتبہ ایسے بلند ہو جائے جیسے میں بلند پرواز کر رہا تھا تو فرمایا پھر اس کو کہو نماز تہجد پڑھا کر۔ نماز سارا قرب نماز تہجد کے اندر رکھ دیا۔ اس کے اندر قرب کیوں رکھا؟ اس لیے کہ فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں کسی نماز میں نماز پڑھتے ہوئے یہ خیال آ سکتا ہے مجھے کوئی دیکھ رہا، تو تہجد میں کون سا خیال آنا؟ سب سوئے ہوئے اپنے اپنے گھروں میں، اکیلا ہی جاگ رہا ہے یہ مجاہد، اور رات کی تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے حضور سربر سجود ہے۔ وہ جو تنہائی میں عبادت کر رہا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وہ اس کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے کافی۔ اور فرمایا جب اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے فَسَمَعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، فرمایا میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے یہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے یہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اس کے ہاتھوں میں اپنی قوت بڑھ دیتا ہوں، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور اس کے پاؤں میں بھی اپنی طرف سے طاقت بڑھ دیتا ہوں۔ اور ایک جنتی وصف مل جاتا ہے ولی اللہ کو دنیا کے اندر، دنیا میں اس کو جو جنتی وصف ملتا ہے وہ کتنا خوبصورت، اور وہ جنتی وصف کیا ہے کہ جب انسان جنت میں جائے گا اللہ تعالیٰ کے حضور جس دعا کے لیے عرض کرے گا جو چاہے گا اللہ عطا فرمائے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص نوافل پڑھ کر ہماری بارگاہ کا مقرب ہو جاتا ہے وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ،
فرمایا وہ جو سوال کرتا ہے ہم اس کو عطا کرتے ہیں. اور پھر اگلا جو اس کا حدیث کا حصہ ہے وہ تو روح تڑپا دینے والا. فرمایا اللہ تعالیٰ جل جلالہ کو کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا، لیکن جب اپنے کسی پیارے کی روح قبض کرنی ہوتی ہے تو تردد ہوتا کہ کروں کہ نہ کروں. لیکن پھر اپنا قانون جو اس نے کل نفس ذائقۃ الموت والا بنایا ہوا ہے اس کے تحت پھر وہ روح قبض کر لیتا. تو صوفیہ کرام کی ساری زندگیوں کا خلاصہ، چاہے انہوں نے کاروبار کیا، چاہے انہوں نے تجارت کی، چاہے انہوں نے کھیتی باڑی کی، اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے گواہی دیتا ہے. فرمایا یہ جو میرے بندے ہیں رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، فرمایا خرید و فروخت اور تجارت ان کو کبھی بھی اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی. کام کرتے رہتے ہیں، جسم ان کا کام میں مصروف ہوتا ہے اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف ہوتا ہے. یہ آج کی جو بزم ہے یہ ہمارے لیے اس لیے مشعل راہ ہے کہ آپ بڑے بڑے جید علماء کو اور علم کے خزانوں کو سنیں گے. آپ کو وہ قیمتی موتی عطا کیے جائیں گے. آپ کو بتایا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا ولی بننے کا صحیح طریقہ کار کیا ہے، کس طریقے سے ہم نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کا فیض حاصل کر. میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ خود بھی پیر تھے تو آپ پیر کے لفظ کی بڑی خوبصورت وضاحت کرتے تھے. فرماتے تھے پیر جو ہوتا ہے نا اس کے اندر 3 لفظ ملے ہوئے ہیں، پے پیار کی، یہ یاری کی اور رے رب کی. 3 چیزوں کا یہ مخفف ہے. فرماتے ہیں پیر وہ ہوتا ہے جو بڑے پیار سے انسان کی اللہ سے یاری لگوا دیتا ہے، اور یاری لگوانے کے لیے سب سے پہلا طریقہ کار اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، ساری رات کھڑے رہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قم اللیل الا قلیلا، میں نہیں یہ پسند کرتا کہ آپ کے پاؤں متورم ہو جائیں، تو آپ تھوڑا آرام کیے. اس کے علاوہ دنیا کے کسی بندے کو اس نے نہیں کہا کہ تو آرام کر لے. کھلا ہے میدان، جتنی طاقت ہے اپنی ساری طاقت سے عبادت کرو. جتنی طاقت سے عبادت کرو گے اتنا میدان ولایت کا تمہارے سامنے آگے. کوئی ولایت کا دروازہ بند نہیں ہے، صرف ہمارے اندر کوشش نہیں ہے، محنت نہیں ہے، عبادت کے ساتھ لگن اور جستجو نہیں ہے. ہم اپنے اسلاف کا جب ذکر سنتے تو وہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جہاں وصال ہوا وہاں آپ نے 7000 مرتبہ قرآن شریف پڑھا ہوا. قرآن مجید کے ساتھ محبت، نماز کے ساتھ محبت، نوافل کے ساتھ محبت، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا مقرب بناتی. تو ولایت کے لیے ایک ہی نسخہ ہے، آپ جس مرضی آستانے سے وابستہ ہیں، جس مرضی خاندان کے چشم و چراغ ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے تو اللہ کا قرب آپ کو ملے گا. اللہ تعالیٰ آج کی اس بزم کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.